بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک عظیم طالب علم حضرت قاری محمد صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ اشرفیہ کا اکابر بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ان کے زبانہ طالب علمی کے حالات جو انہوں نے تحریر فرمائے ہیں ہم سب کے لیے نصیحت آموز ہیں۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ پوری زمانہ طالبہ علمی میں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سے زائد نہیں سوتا تھا۔ سر میں شدید درد ہو جاتا تھا، اب بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن پہلے کی طرح نہیں ہوتا۔ سخت درد کی حالت میں سارا کام کرتا تھا، ایک عادت سی بن گئی تھی۔ فرمایا کہ پاکستان کے میرے ایک ساتھی تھے، ہم دونوں ایک کمرے میں رہا کرتے تھے۔ وہ بڑے صوفی تھے۔ ایک کمرے میں رہنے کے باوجود بات چیت بالکل نہ ہوتی تھی اور کسی کو کسی سے کچھ مطلب نہ تھا۔ کسی کے پاس اتنا موقع ہی نہ تھا کہ ہر ایک کے اپنے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اگر کبھی اتفاق سے کوئی بات ہو گئی تو ہو گئی۔ فرمایا کہ میرے استاد مجھ پر بڑے شفیق اور مہربان تھے، میری پوری نگرانی رکھتے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، راستے میں کہاں ٹھہرتا ہوں، کس سے بات کرتا ہوں۔ اگر ذرا شبہ ہوتا تو فوراً تحقیق فرماتے۔ ایک مرتبہ سخت گرمی کے موسم میں بیٹھے لکھ رہا تھا، میرے ایک ساتھی نے ساتھ چلنے اور ٹہلنے پر اصرار کیا۔ میں انکار کرتا رہا لیکن ان کے شدید اصرار کی بنا پر چلا گیا۔ دوسرے وقت میرے استاد نے مجھے بلایا اور فرمایا، صدیق اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ میں بہت نادم ہوا اور صاف صاف عرض کر دیا کہ حضرت وہی پہلا دن اور وہی آخری دن ہے، میں خود نہیں جا رہا تھا، فلاں کے اصرار کی بنا پر چلا گیا، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ فرمایا تم صدیق ہو، اس لیے سچی بات تم نے کہہ دی ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کے بعد سے پھر کبھی میں ٹہلنے نہیں گیا، کام ہی اس قدر ہوتا تھا کہ اسی سے چھٹی نہ ملتی تھی۔ حیات صدیق حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت مولانا حافظ و قاری عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے بہت اسباق تھے۔ آقر نے جب ان سے سبا پڑھنے کی درخواست کی تو فرمایا، وقت تو نہیں لیکن تمہارے لیے کوئی صورت نکالوں گا۔ دوسرے طلبہ کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اجازت ہو تو ہم بھی شریک ہو جائیں، اس طرح ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ حضرت بعد ظہر ہدایہ پڑھاتے تھے، طلبہ اپنی اپنی مسجدوں سے نماز پڑھ کر آتے تھے۔ فرمایا جو صبح پڑھنے والے ہیں میری مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں اور نماز کے بعد فوراً بعد قرائت صبح کا سبق ہوگا۔ یہ وقت بڑی مشکل سے نکل سکا تھا، جب تک ہدایہ کے طلبہ جمع ہوں اسی وقت تک ہم لوگوں کا سبق ہوتا تھا۔ کچھ دن کے بعد فرمایا کہ سبق کم ہوتا ہے اس لیے بعد عشاء بھی پڑھ لیا کرو۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ فرمایا اتنی مقدار میں تو 1 سال میں پورے قرآن شریف کا اجرا نہ ہو سکے گا، اس لیے تم سب لوگ میرے ہی مکان میں سو جایا کرو اور بعد تہجد سبق پڑھ لیا کرو۔ حضرت نے ایک مکان علیحدہ مہمانوں کے لیے تیار کر دیا تھا۔ ہم سب طلبہ اور حضرت مولانا رات میں اسی مکان میں سوتے تھے۔ گھڑی میں الارم لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت مولانا بڑی پابندی کے ساتھ بعد تہجد فجر تک سبق پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ساری محنت طلبہ کے ساتھ شفقت ہی کی بنا پر تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔
اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔